بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، 10ویں فصل ہے، باب الصرف، سبق نمبر 29 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم چاندی کے برتنوں کی بیع کے متعلقہ کچھ احکام و مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَمَنْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلَّى بِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَحِلْيَتُهُ 50 دِرْهَمًا فَدَفَعَ مِنْ ثَمَنِهِ 50 دِرْهَمًا جَازَ الْبَيْعُ وَكَانَ الْمَقْبُوضُ مِنْ حِصَّةِ الْفِضَّةِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ خُذْ هَذِهِ ال50 مِنْ ثَمَنِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْحِلْيَةِ وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي السَّيْفِ وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ ثُمَّ افْتَرَقَ وَقَدْ قَبَضَ بَعْدَ ثَمَنِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ وَصَحَّ فِيمَا قَبَضَ وَكَانَ الْإِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جس شخص نے چاندی سے آراستہ تلوار بیچی 100 درہم کے بدلے میں، اور اس کا جو زیور ہے وہ 50 درہم کا ہے، اور اس نے اس کی ثمن میں سے 50 درہم دے دیے تو بیع جائز ہو جائے گی، اور جس چیز پر قبضہ کیا گیا ہے وہ چاندی کے حصے میں سے ہوگی اگرچہ اس نے اس بات کو بیان نہ کیا ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے یہ کہا کہ یہ 50 درہم پڑھو ان دونوں کی ثمن کے بدلے میں سے، اور اگر ان دونوں پر قبضہ نہیں کیا یہاں تک کہ عقد باطل ہو جائے گا اس سے چاندی میں، زیور میں، اور اگر تو وہ چاندی جدا ہو جائے بغیر کسی ضرر کے تو بیع جائز ہو جائے گی تلوار میں، اور زیور میں باطل ہو جائے گی۔ اور جس شخص نے چاندی کا برتن بیچا ہے پھر دونوں جدا ہو گئے اور اس نے ثمن میں سے بعض پر قبضہ کر لیا تھا تو باطل ہو جائے گا عقد اس میں جس میں اس نے قبضہ نہیں کیا ہے، اور صحیح ہو جائے گا جس میں اس نے قبضہ کیا ہے، اور وہ برتن مشترک ہوگا دونوں کے درمیان۔ اور اگر کوئی مستحق نکلا یا برتن کے بعض حصے میں تو مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تو باقی کو لے لے اس کے حصہ میں سے ثمن کے، اور چاہے تو اس کو لوٹا دے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ کسی نے ایک ایسی تلوار بیچی ہے جو کہ چاندی سے آراستہ ہے، یعنی اس کے اوپر چاندی لگی ہوئی ہے۔ اب وہ جو تلوار بیچی ہے وہ 100 درہم کے بدلے میں بیچی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو درہم ہے پرانے زمانے کے اندر یہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا، تو اب دیکھیں ایک طرف چاندی ہے اور دوسری طرف وہ تلوار ہے جس کے اندر چاندی لگی ہوئی ہے۔ اب بیچی کتنے کی ہے؟ وہ 100 درہم کی بیچی ہے، لیکن جو اس میں ہلیا یعنی جو زیور ہے، جو چاندی ہے جو تلوار کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی مالیت کتنی ہے؟ اس کی مالیت ہے 50 درہم۔ تو 50 درہم کا اس تلوار کے اندر چاندی لگی ہوئی ہے، اور جو پوری تلوار بیچی ہے وہ 100 درہم کے بدلے میں بیچی ہے، اور درہم بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس نے، آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو اس نے ثمن دی تھی 100 درہم اس نے ثمن دینا تھا، 100 درہم اس نے ثمن نہیں دیا ہے بلکہ 50 درہم اس نے ثمن دیا ہے۔ اب آیا یہ والی بیع درست ہے یا پھر یہ والی بیع درست نہیں ہے؟ دیکھیں بیع صرف کے اندر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مبیع اور ثمن دونوں کے اوپر مجلس عقد کے اندر ہی قبضہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم یہ کہیں گے کہ یہ والی بیع درست ہے۔ اب یہ ہوگا یہ کہ جو تلوار کے اندر تھا 50 درہم کا چاندی، اس کی بیع ہو جائے گی اس 50 درہم کے بدلے میں جو اس خریدنے والے نے پیسے اس کو ادا کر دیے ہیں، اور جو باقی 50 درہم رہ جائیں گے یہ اس تلوار کا جو لوہا ہے، جو قبضہ ہے، اس کے بدلے میں آ جائے گا۔ تو چونکہ جو باقی تلوار ہے وہ لوہا ہے، اس کے اندر بیع صرف نہیں ہو رہی ہے، لہذا اس کے اندر ثمن کا ادھار جائز اور درست ہے۔ دیکھیں ذرا، یہی بتا رہے ہیں کہ جو اس کا زیور ہے یعنی جو چاندی لگی ہوئی ہے تلوار کے اندر وہ 50 درہم کی ہے۔ اب اس نے اس کی قیمت میں سے کتنی دی ہے؟ 50 درہم اس نے دے دی ہیں تو بیع جائز ہو جائے گی۔ وَكَانَ الْمَقْبُوضُ مِنْ حِصَّةِ الْفِضَّةِ، اور جس پر قبضہ کیا گیا یعنی جو 50 درہم ہے جس پر بائی نے قبضہ کیا ہے، جو مشتری نے 50 درہم بائی کو ادا کیے ہیں، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ چاندی کے حصے میں سے ہیں، یعنی یہ اس کے مقابلے میں آگے ہیں وہ چاندی جو کہ تلوار کے اندر لگی ہوئی ہے۔ وَإِن لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ، اور اگرچہ اس بات کو مشتری نے وضاحت نہ کی ہو۔ ایک تو یہ نا کہ مشتری واضح کر دے کہ بھئی یہ 50 درہم جو ہے میں آپ کو ادا کر رہا ہوں، یہ 50 درہم اس چاندی کے بدلے میں ہے جو چاندی تلوار کے اندر لگی ہوئی ہے، یہ تو ہوگی وضاحت کر دی تب تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر وہ وضاحت نہیں کرتا ہے بلکہ وہ صرف ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ 50 درہم آپ اس کی ثمن میں سے پکڑ لیں، وضاحت نہیں کرتا ہے یہ کون سے 50 درہم کے بدلے میں ہے، تو بیع کو جائز اور درست قرار دینے کے لیے ہم اس کو اس 50 درہم کے بدلے میں کریں گے جو 50 درہم اس تلوار کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے اگر اس نے یہ کہا کہ یہ 50 درہم پکڑو ان دونوں کی ثمن کے بدلے میں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو خریدار ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تلوار لیتا ہے اور ساتھ وہ ادا کرتا ہے 50 درہم۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو 50 درہم ہے، یہ 50 درہم جو ثمن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اس چاندی کی بھی ہے جو کہ اس تلوار کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس تلوار کے باقی حصوں کی بھی ہے، اس میں لوہا ہے یا کوئی اور مٹیریل ہے، اس کی بھی یہ قیمت ہے۔
تو تب بھی یہ بائع جائز اور درست ہو جائے گی اور اس کا کہنا یہ باطل ہو جائے گا، اس کا کہنا باطل ہو جائے گا اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ 50 درہم یہ اسی 50 درہم چاندی کے بدلے میں ہوگی جو کہ تلوار کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اور مسئلہ اسی طریقے سے ہے کہ بیع درست ہو جائے گی اگر اس نے یہ کہا ہو کہ یہ 50 درہم ان دونوں کی ثمن میں سے، کن دونوں کی ثمن میں سے؟ تلوار کا جو باقی مٹیریل ہے اور جو تلوار کے اندر چاندی لگی ہوئی ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، فَإِن لَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى بَاتَ اللَّقْطُ فِي الْحِلْيَةِ، دیکھیں جو تلوار بیچی تھی 100 درہم کی، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 100 درہم میں جو 50 درہم ہے وہ چاندی موجود ہے تلوار کے اندر۔ اب یہاں پر مشتری نے 50 درہم دیے ہیں بائع کو، تو ہم نے اوپر یہ کہا تھا کہ یہ جو 50 درہم ہے یہ اس چاندی کے بدلے میں ہو جائے گا، وہ چاندی جو کہ تلوار کے اندر موجود ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ مشتری نے یہ 50 درہم بھی بائع کو نہیں دیے ہیں، تو آیا یہ بیع جائز ہوگی یا پھر بیع جائز درست نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو 50 درہم تھے جس کو ہم نے اس 50 درہم کے بدلے میں کیا تھا جو کہ تلوار کے اندر موجود ہے، یہ تو بیع صرف ہے، اور بیع صرف میں ثمن پر قبضہ ضروری ہوتا ہے، یہاں پر ثمن پر قبضہ نہیں کیا جا رہا، نہیں ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ والی بیع تو ناجائز ہو جائے گی۔ لیکن جو تلوار کا باقی مٹیریل ہے، لوہا ہے یا کوئی اور اس کا مٹیریل ہے، آیا اس کے اندر بیع جائز ہوگی یا پھر بیع جائز نہیں ہوگی؟ تو اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو باقی حصہ ہے اگر اس کو اس چاندی سے آسانی کے ساتھ جدا کر کے مشتری کے حوالے کیا جانا ممکن ہے تو پھر مشتری کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس کی ثمن ادھار ہو جائے گی، چونکہ اس کے اندر بیع صرف نہیں ہے، لہذا وہ والی بیع جائز اور درست ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو آسانی سے چاندی سے الگ کر کے مشتری کے حوالے کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ والی بیع بھی درست نہیں ہوگی۔ دیکھیں ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ فَإِن يَتَقَا، اگر ان دونوں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، حتیٰ باطل لگ دو، تو عقد باطل ہو جائے گا فی الحلیہ، اس زیور کے اندر، یعنی اس تلوار کے اندر جو چاندی ہے اس میں وہ عقد باطل ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ يَتَخَلَّصُ، اور اگر تو وہ تلوار جدا ہو سکتی ہو بغیر ضرر کے، بغیر کسی نقصان کے، اس کو چاندی سے جدا کرنا ممکن ہو تو بیع جائز ہو جائے گی تلوار کے باقی حصے میں۔ وَبَاطَلَ فِي الْحِلْيَةِ، اور جو اس کے علاوہ جو اس تلوار کے اندر جو چاندی ہے، زیور ہے، اس کے اندر بیع باطل ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بیع صرف ہے اور بیع صرف میں ثمن پر قبضہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی نے چاندی کا برتن بیچا، مطلب آپ یہ سمجھے کہ چاندی کا ایک جگ تھا وہ بیچ دیا، ثم افترقا، پھر وہ دونوں جدا ہو گئے اور بعض ثمن پر قبضہ کیا تھا تو عقد باطل ہو جائے گا اس میں جس میں قبضہ نہیں کیا تھا۔ مثال کے طور پہ یہ جگ ہے 100 درہم کا اور مشتری نے ادا کیے 50 درہم، تو اب 50 درہم میں ہوگا جگ کا آدھا حصہ، تو جگ کا آدھا حصہ اس کے اندر تو بیع درست ہو جائے گی، اور جو جگ کا آدھا حصہ ہے 50 درہم کے اندر اس کے اندر بیع درست نہیں ہوگی، بیع باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ یہاں پر چاندی کی بیع چاندی کے بدلے میں ہے، بیع صرف ہے، تو ثمن اور مبیع دونوں پر قبضہ ضروری ہے، اور یہاں پر جگ کی آدھی ثمن اس کے اوپر تو قبضہ کیا جا رہا ہے، آدھی ثمن پر قبضہ نہیں ہو رہا ہے، تو اب یہ جو جگ ہے یہ مشترک ہو جائے گا بائع اور مشتری کے درمیان۔ مشتری نے چونکہ 50 درہم ادا کی ہیں، جگ کی آدھی قیمت ادا کیا ہے، تو جگ کا آدھا حصہ مشتری کی ملکیت میں چلا جائے گا اور جگ کا جو آدھا حصہ ہے وہ بائع کی ملکیت کے اندر باقی رہے گا۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں ومن باع، جس نے بیچا کوئی چاندی کا برتن، پھر وہ دونوں جدا ہو گئے اور بائع نے اس کی ثمن میں سے بعض پر قبضہ کیا تھا تو عقد باطل ہو جائے گا ثمن کے اس حصے میں جس میں قبضہ نہیں کیا ہے بیع صرف ہونے کی وجہ سے، بصحا، اور عقد درست ہو جائے گا جس میں اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ وکان الاناء مشترکا بینہما، اور یہ جو برتن ہے یہ بائع اور مشتری دونوں کے درمیان مشترک رہے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی نا کہ اب یہ جو چاندی کا جگ ہے یہ 50% مشتری کا ہے اور جو 50% ہے یہ بائع کا ہے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ بعد میں ایک بندہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو جگ ہے یہ آدھا جگ کا میں مالک ہوں، اور وہ گواہوں کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر جو مشتری ہے اس کو حق حاصل ہوگا کہ چاہے تو جو اس کی پارٹنرشپ پہلے بائع کے ساتھ ہی 50 کی، اب بائع کے بجائے جو تیسرا آدمی ہے وہ آ جائے یہاں پہ۔ مثال کے طور پہ خالد نے دعویٰ کیا تھا، اب مشتری کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ 50% تو مشتری کی ملکیت میں ہو اور 50% خالد کی ملکیت میں ہو، اور جگ کے اندر 2 بندے شریک ہو جائیں، اور مشتری کو اس بات کا بھی حق حاصل ہوگا کہ مشتری یہ برتن واپس کر کے اپنے 50 درہم واپس لے لے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ برتن کے اندر شرکت عیب ہے، اور اس عیب کی وجہ سے مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ برتن واپس کر کے اپنے پیسے واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اور اگر وہ خالد کو ہی شریک کرنے پر راضی ہے تو خالد کو بھی اپنے ساتھ برتن میں شریک کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے خالد سے پہلے بائع کو اپنے ساتھ برتن میں شریک کیا ہوا تھا۔
وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْأَنَاءِ اور اگر بعض الْإِنَاءِ اگر برتن کا بعض حصے میں کوئی مستحق نکل آئے تو مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے تو باقی کو لے لے اس کے حصے کے بقدر ثمن میں سے، چاہے تو رد کر دے، چاہے تو 50% میں جو ثمن اس نے ادا کی ہے اسی کے بقدر، ضروری نہیں ہے کہ 50% کی اس نے ثمن ادا کی، اگر اس نے 30% کی ثمن ادا کی ہے تو 30% ملکیت مشتری کی آ جائے گی اور جو باقی 70% ہے وہ خالد کی آ جائے گی۔ یا اسی طریقے سے خالد نے 70% کا دعویٰ نہیں کیا تھا، خالد نے دعویٰ کیا تھا 30% کا، تو 30% تو ہو جائے گا خالد کا، 40% ہو جائے گا بائع کا اور 30% ہو جائے مشتری کا، تو اس کو اس بات کا حق حاصل ہے۔ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ اگر چاہے تو برتن واپس کر کے اپنے پیسے واپس لینے چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے۔